نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک جو پڑھا تھا وہ تھا نیبر کے بارے میں، یعنی کہ پڑوسی کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تو اس سے ملتی جلتی بات انشاءاللہ آج ہم کریں گے حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے حق۔ مومن پر ایک ذمہ داری وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہے۔ اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حق، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا، اپنے آپ کو اس پر راضی کرنا۔ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی مطالبہ سامنے آئے گا تو وہ اس کو فوراً مان لے گا اور دل کی آمادگی کے ساتھ اس کی تعمیل کرے گا۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کمال ہیں اور عبادات ہیں، ان کی بات کی گئی۔ اب جب کوئی بھی حکم آتا ہے، جیسے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا، اس کو پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے، پھر اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں آئیں گے۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد انسان پھر بھی اگر اس میں انسان میل میخ نکالتا ہے، جتنا اس کا دل چاہتا ہے، جتنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے تو اس کو وہ کرتا ہے، جو اس کو مشکل لگتا ہے تو اس کو وہ بہانے بنا کر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر دوسری بات ہے کہ مومن کی دوسری ذمہ داری وہ ہے کہ جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کے حقوق۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر دوسرے انسانوں کی نسبت سے عائد ہوتی ہے۔ ہر مرد یا عورت جو اس کا رشتہ دار ہو، جو اس کا پڑوسی ہو، جو اس کا ہم وطن ہو یا اس کا معاملاتی شریک ہو، یعنی کہ بزنس اس کے ساتھ کر رہا ہو، کاروبار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ہر ایک کا اس کے اوپر کچھ حق ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنا مومن کی لازمی ذمہ داری ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی کے بغیر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مددوں کا مستحق نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابیاں انسان کو ملتی ہے، مدد ملتی ہے، اس وقت تک وہ اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ایک مومن کا سابقہ دوسرے انسانوں کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اسلامی تقاضے کے مطابق ہو۔ وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرے جو اسلام کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ مثلاً دوسرے کا احترام کرنا اور اس کو بھی بے عزت نہ کرنا، دوسرے کو نفع پہنچانا، اور اگر نفع پہنچانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنے نقصان سے اس کو بچانا، دوسروں سے کیے ہوئے عہد پیما کو پورا کرنا، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی حد الوسع کوشش کرنا، یہ بھی حقوق العباد میں آئے گا، اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، دوسرے کے مال جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، دوسرے کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرنا اور کبھی بے انصافی کا معاملہ نہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرنا اور کسی کے خلاف بلا دلیل بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا، ہر ایک کو اس کے مفاد کے مطابق خیر خواہی کا مشورہ دینا اور کبھی کسی کو برا مشورہ نہ دینا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں
اپنی انسانی ذمہ داریوں کو ادا کرے، اسی کا نام جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ ہم نے بہت ہی پیاری اور بہت ہی کام کی باتیں جو تھیں پڑھی اور ان کے بارے میں جانا، جن سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں، جن کو ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، الٹا کرتے کیا ہیں، ان کی بجائے ہم الٹ کرتے ہیں۔ کیسے کہ جب احترام کی باری آتی ہے، عزت کی باری آتی ہے، تو ہم یہ تو امید رکھتے ہیں کہ دوسرا ہماری عزت کرے، دوسرا ہمیں احترام دے، لیکن کیا ہے کہ جب ہمارا ٹرن آتا ہے تو پھر ہم اس سے الٹ کرتے ہیں۔ جب تھوڑا سا بھی موقع ہمیں ملتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو پروو کر لیں اگلے بندے کے سامنے، لیکن کیا ہے کہ دوسرے کی جو وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر نہیں موجود، تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ تو یہ حقوق العباد نہیں ہوگا، یہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہوگی۔ اسی طرح جب انسان مانا کہ کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کم از کم اتنی کوشش تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے کہ اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ پھر اسی طرح جب ہم وعدہ کسی سے کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ ایک، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی آیت البرہ سورہ بقرہ کی آیات میں، کہ باقی انسان نیکیوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، نیکی کی اقسام جو ہیں کہ نیکی کیا کیا ہے، اس میں یہ سب سے بڑی بات وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منشن کی کہ وعدوں کو پورا کرنا، یعنی کہ وعدوں کو پورا کرنا بھی ایک انسان نیکی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بڑا جو مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ کسی کے مال پر، جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، پھر دوسرے کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرنا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ انسان یہ تو پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، لیکن جب اس کا اپنی باری آتی ہے تو پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا ناانصافی کرنے کی۔ پھر اسی طرح سب سے جو مین پوائنٹ ہے حسن ظن، یعنی کہ اچھا گمان، یعنی کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اگر تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں بھی ہے، پاسبلٹی نہیں ہے، تو کم از کم آپ سنی سنائی بات پر اس پر اپنا ایک برا گمان جو ہے وہ تیار نہ کریں۔ ہر حال میں اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں۔ ٹائم ملنے پر آپ اس بندے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس وقت نہ اس سے سوال کیا جائے جب وہ جواب دینے کے موڈ میں نہ ہو، یا وہ کسی طرح سے بھی اپسٹ ہے، پریشان ہے، تو آپ جیسے کہ دونوں کی طرف، جیسے کہ خاص ہمارا جو رشتہ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، تو اگر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ تسلی سے وقت کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات کریں، نہ کہ جب بیوی صبح سے لگی ہوئی بچوں کے ساتھ پریشان تھکی ہوئی ہے تو آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال پوچھیں۔ اس وقت 100% جواب جو ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا۔ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، پیسوں کی بات ہو سکتی ہے، بچوں کی تربیت کی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی سنی سنائی بات آ کے ہسبینڈ اگر وائف سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، تو وقت مناسب اور الفاظ مناسب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی ہے تو بیوی بھی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ وہ سارا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو رانی بنا کر، اگر اس کا شوہر کما کر لاتا ہے، اس کو سب کچھ دیتا ہے، تو وہ اگر ہسبینڈ تھکا ہارا آیا ہے تو اس کے آتے ہی سارے دن کی جو غمگین اور پریشان پٹاری ہے وہ کھول کے رکھ دے،
کیونکہ نہ تو وہ پلمبر ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ وہ وکیل ہے۔ اگر دیکھا جائے وہ تو آپ کے لیے سارا دن گھر کا مالک تو ہے، لیکن اگر اس کی حیثیت دیکھیں اس سے بڑا تو نوکر ہی کوئی نہیں ہے کہ جو کوئی گرمی سردی ہر موسم میں آپ کے لیے باہر جاتا ہے اور آپ کے لیے کما کے لاتا ہے۔ تو اس کا بھی بات ضرور کریں، اپنی پریشانی ضرور بتائیں، جو آپ نے ان کے بارے میں سنا ان سے ضرور پوچھیں، لیکن وقت سب سے پہلے کہ کیا وقت مناسب ہے، پھر اس کے بعد اپنے الفاظ کا چناؤ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ میرے الفاظ میرے شوہر کو تکلیف تو نہیں دیں گے، بات کو مزید تو نہیں بڑھائیں گے۔ تو جب ہمیں حسن ظن رکھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت ہو جائے گی، طاقت مل جائے گی، تو پھر چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اچھے سے جو ہیں وہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک کو اس کے مفاد کے مطابق خیر خواہی کا مشورہ بھی ہمیں آپس میں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، دیتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو کہ حقوق العباد کے حوالے سے تھیں۔ یہ تو بہت ہی چند باتیں ہیں، اگر ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔